بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل والحساب وقه العذاب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے. اب مسلمانوں کی پارٹی ہو ساتھ دوسری پارٹی ہو یہ تو مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 احادیث مبارکہ تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت ان کے تحت مجھے چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جس وقت آپ نے دنیا والوں کو حکم دیا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آپ کے سامنے آیا ہوں، تو ایک وقت وہ تھا کہ آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر سب سے پہلے تصدیق کرتے ہوئے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا، غلاموں میں حضرت
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا، اور جوانوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ نے 13 سال مکہ میں زندگی گزاری، 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی گزاری۔ اس زندگی میں آپ نے اپنے شاگردوں کی 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو چھوڑا، اور یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے لیے ڈائریکٹ حکم تھا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ میں نے آپ کے جولی میں ڈال دیا ہے، اس کو آگے ساری کائنات تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو میری زندگی میں موجود ہیں، آج جنہوں نے مجھ سے دین سیکھا ہوا تھا، جو آج کے حاضرین ہیں، قیامت تک آنے والے جو غائبین ہیں، ان تک دین کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر بعد والوں کے لیے حکم ہو گیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، تو ایمان وہ ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آخری صحابی ابو عمیر طفیل دوسی تک ان صحابہ کا جو ایمان تھا، ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان وہ لے کے آؤ گے، طریقہ وہ لے کے آؤ گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہوگا، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ لے کے آئیں اور یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ وہاں پہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، وہ صحابی کہ جس نے ایک لمحہ بر ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا، یہ صحابی کائنات کے سارے مسلمانوں سے بہتر ہے، یہ صحابی کائنات کے سارے مسلمانوں سے بہتر ہے۔ اب ایمان بھی وہ مقبول ہوگا جو ان جیسا ہوگا۔ جو بھی صحابی ہے، جس کو لفظ صحابی، جس کو صحبت مل گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کے بارے میں فرما دیا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ دنیا میں اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس دل کا غنا تھا، ان کے پاس دل کا غنا تھا، ان کے دل میں ایک اللہ رب العزت کی عظمت تھی، ایک اللہ رب العزت کی محبت تھی، ایک اللہ رب العزت کی عظمت تھی، جس کی وجہ سے کائنات کی ساری چیزیں ان کی پاؤں کی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں تھی۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسر اور کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ان کو مرغوب کرنے کے لیے بہترین قسم کے قالین ڈالے، بہترین قسم کی دربار کو سجایا گیا، لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت ہے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ انہوں نے وہ اپنے جو کن نیزے ہیں، وہ نیزے کن نیزے، ان کے ساتھ ان قالینوں کو چیرتے ہوئے اپنے وہ پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں۔ ایک نے کہا دربان نے آگے قالین بچھے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کو، ایک صحابی کے پاس گدھا ہے، ادھر باندھ دو۔ اس صحابی نے کہا مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا۔ یہ وہاں پہ فرستادہ بن کر گئے تھے، مسلمانوں کا پیغام لے کے جا رہے تھے۔ کہا مجھے بلایا گیا ہے، خود نہیں آیا، اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو میرا گدھا بھی ساتھ جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جاؤں تو میں وہاں سے ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ تو ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، حضور کی محبت تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک ہستی،
ایک شخصیت حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دعا دے رہے ہیں، وہ جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں۔ آپ بھی ایک صحابی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام لائے، دو قول ہیں، بعض نے کہا یہ فتح مکہ میں اسلام لائے، جب فتح مکہ ہوا اس وقت اسلام لائے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ یہ مکہ میں تھے، حضور مدینے میں تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے، آپ نے اپنا اسلام پیش کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا معاویہ، مرحبا معاویہ، معاویہ کو خوش آمدید، معاویہ کو خوش آمدید۔ انتہائی جلیل القدر صحابی، آج کے اس دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو تو صرف ایک روایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے، واہد بہ، اس کو ہدایت پہ قائم، مہدیاً، اس کو ہدایت پہ قائم بھی رکھ، واہد بہ، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کو آگے بھی پھیلا دے۔ اس ایک روایت کو بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 11 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ 11 مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی مبارک زبان سے دعا فرمائی ہے۔ اس مبارک زبان سے کسی کا نام ایک مرتبہ نکل جائے، نام تو کچھ کسی کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس کے وقت کامیاب ہو جائیں، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لے۔ لیکن جس کے بارے میں نبی علیہ السلام 11 مرتبہ دعائیں فرما رہے ہیں، 11 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام یہ ایسے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، عظیم صحابی، ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت کا بڑا حصہ ملا۔ آپ نے بہت سا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اسلام لائے، اب اس کے بعد حضور کے ساتھ ہیں۔ وہ جنگ کا موقع ہو، وہ قیام کا موقع ہو، سفر کا موقع ہو یا اقامت کا موقع ہو، ہر حال میں حضور کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام حضور کے لیے گئے، قضاء حاجت کی، اب وہاں پہ پانی کی ضرورت تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے، انتہائی تدبر کے مالک تھے، انتہائی ذہین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ کیسر اور کسرا کی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ تم میں حضرت معاویہ موجود ہیں، حضرت معاویہ موجود ہیں اور آپ کیسر اور کسرا کی باتیں کرتے ہیں۔ موقع شناس، مزاج شناس تھے، دیکھا کہ اب حضور کو پانی کی ضرورت پڑے گی، آپ نے پانی لیا، ساتھ چلے گئے، حضور اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے پانی پیش کیا تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ یہ حضرت معاویہ ہیں، ان کو کتاب کا علم عطا فرما، ان کو حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو آخرت میں عذاب سے حفاظت فرما۔ اپنی زبان مبارک سے 11 مرتبہ اس شخصیت کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی 163 روایات کو آگے نقل کرنے والی یہ ہستی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم ہستی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احلم الناس من امتی معاویہ، میری امت میں سے سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ حلیم شخص وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کنز العمال کی روایت، احلم الناس من امتی، احلم الناس من امتی
معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے بردبار تھے؟ نبی علیہ السلام کے خادم، نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر. حضرموت ایک جگہ کا نام ہے، حضرموت ایک جگہ کا نام. اس کا ایک شہزادہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات ہوئی، جانے لگا. فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ تحفے تیار کیے گئے ہیں، میں ان کو لا نہیں سکا. آپ کسی بندے کو بھیج دیں، آپ کسی بندے کو بھیج دیں تاکہ وہ وہاں سے لے آئے. آپ کی مجلس میں موجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جانے لگے. آپ نے کہا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں گھر سے آتا ہوں، ٹھہر جاؤ، گھر سے آتا ہوں، جوتے پہن لو. تو اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے جلدی ہے، جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہو سکتا حضور کے جو حکم ہے اس میں تاخیر نہ ہو جائے، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اللہ رب العزت مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے کہ آپ دیکھیں کہ عرب کا تپتا ہوا صحرا ہو، گرمی کا موسم ہو، وہاں پہ پھر ننگے پاؤں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تپتی ریت پہ چل رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ. انسان ہے، کبھی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. اب انہیں پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کون ہے. معاویہ بن سفیان حضرت سفیان کے بیٹے ہیں، عام شخصیت نہیں ہے. کون سفیان؟ جو نبی علیہ السلام سے پہلے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے. اس جنگ بدر اور جنگ احد میں اور اس سے پہلے مکہ کے جو سالار تھے، سپہ سالار، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ. اور سپہ سالار کی عام حیثیت نہیں ہوتی ہے. سپہ سالار یہ قبیلے کے سردار کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تحت تو ساری فوج ہے. جب فوج اس کے ساتھ ہے، آج دیکھ لو اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے، تو فوج کیوں کے ساتھ ہے؟ ان کے بیٹے ہیں. لیکن نہیں، اس نے کیا دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، عام شخصیت ہے، عام انسان ہے، تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو جب بہت زیادہ گرمی نے ستایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا آپ کے پاس سواری ہے، آپ ایسا کر لیں کہ سواری پہ پیچھے مجھے بھی بٹھا دیں، بہت زیادہ دھوپ ہے، تپتی ریت ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے. اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، میں شہزادہ ہوں، اور تو ایک عام شخص ہے، ایک کمی ہے، تیری کیا حیثیت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے؟ خاموش ہو کے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر سوال کیا کچھ دیر کے بعد کہ آپ تو ویسے بھی سواری پہ ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دیں تاکہ کچھ چلنا تو آسان ہو جائے. تو اس نے کہا یہ شہزادوں کے جوتے ہیں، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس سے بھی انکار کر دیا کہ تیرے لیے ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی آسرا ہے کہ میری جو سواری چل رہی ہے، اس سواری کا جو سایہ ہے، اس سائے پہ تو چلتا ہے. ادھر سے حضور کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے، اس میں دیری نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے اپنے مقام پہ پہنچے، وہاں سے اب وہ تحفے دیے، ہدیے دیے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے. نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا. یہ واقعہ چل ختم ہو گیا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم. چلتے چلتے 35 سال گزر جاتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں. آپ نے حضرت موت کو فتح کیا. فتح کرتے ہوئے وہی شہزادہ غلام بن کے وہاں پہ قیدیوں کے اندر آتا ہے. سب سے پہلے وہ شخص ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اس کو اپنے پاس بلایا. اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا آپ کون؟ کہا میں فلاں جگہ کا شہزادہ ہوں. آپ نے حکم دیا یہ 10 دن تک یہاں پہ میرے شاہی دسترخوان پہ کھانا کھائے گا.
صحیح دسترخوان پہ کھانا لگ رہا ہے اس کے لیے. پھر اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو 10,000 درہم بطور تحفہ کے دیے جائیں. پھر کہا کہ یہ آزاد بھی ہے. اس نے 10,000 درہم دیے، جا رہا ہے. اچانک خیال آیا کہ کتنا بڑا سخی ہے، میں تو قیدی بن کے آیا ہوں، اس نے میرے ساتھ کیا ہے. تو راستے میں ایک سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حضور کا غلام ہے. اور حضور کے عظیم المرتبت صحابی حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہاں سے واپس آئے، آپ نے وہ درہم نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں رکھ دیے اور کہا اللہ کا واسطہ آپ بتا دو کہ آپ ہو کون ہو. تو کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں پہ آپ کو دیکھا ہوا ہے، کچھ مجلس میرے ساتھ آپ کی ہوئی ہے. کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی پہچان لیا تھا، میں حضور کا ایک کمی غلام ہوں. ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سفر کا موقع ملا تھا، وہ سفر آپ کے ساتھ کیا تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا یہ دراہم آپ کو مبارک ہو، مجھے حضور کا کلمہ پڑھا دیجیے. وہ جو اپنا جوتا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فرمایا یا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے؟ وہاں پہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر آئے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. لیکن سیاست میں آپ کا جو مقام ہے وہ ان حضرات کا مقام نہیں تھا. یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو بہت زیادہ ڈھیلا بھی نہیں ہونے دیتا، اور ان تعلقات میں سختی بھی نہیں لاتا. اور یہ احلم الناس من امتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جب کہہ دیا کہ یہ میری امت کے بہت زیادہ بردبار شخصیت ہیں، تو پھر کیسے یہ کسی کو معاف نہیں کریں گے، کیسے یہ کسی کو درگزر نہیں کریں گے. یہی وہ ہستی ہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو. اللہ رب العزت بھی آپ پر سلام بھیجتے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان پر بھی اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں. پھر آگے فرمایا کیوں؟ اس لیے امین اللہ بوحیہ، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی وحی کے امین ہے. نبی علیہ السلام پہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہو رہا ہے. آپ خود نہیں لکھتے تھے، آپ کے لکھنے کے لیے کاتب رکھے ہوئے تھے. تو 14 کاتبین وحی ہیں جو آپ کی وحی کو لکھا کرتے تھے. ان میں سے 6 نمبر حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور ان کاتبین کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. یہ قرآن مجید یہ عزت والے لکھنے والے ہاتھوں کے اندر دیا گیا ہے. اور یہ جو لکھنے والے ہیں یہ عام انسان نہیں ہیں. کرام بررہ، یہ فرشتوں کے ساتھ ان کا مقام ہے، فرشتوں کے ساتھ ان کا مقام ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یبعث اللہ یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان کے اوپر ایک نور کی چادر ہوگی. عظیم المرتبت ہستی. نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. وہ پہلا لشکر جو سمندر کے اوپر جنگ کرے گا، جو سمندر کے اوپر جنگ کرے گا، اس میں جو جو شریک ہوگا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہے. اور یہ پہلا لشکر تیار کرنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں. ام ہانی بیٹھی ہے،
اچانک نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہوئے جاگے، جو ہی جاگے مسکرائے. حضور مسکرائیں تو پھر جنت کا ماحول بن جاتا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ اچانک مسکرانے لگ گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کی ایک جماعت اس دین کو بر سے لے کر باہر تک لے کے جا رہی ہے اور سمندر کے سینے کو چاک کر کے سمندر کے اوپر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے. اور اس بات پہ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا دین صرف خشکی پہ نہیں، یہ سمندر کے اوپر بھی پھیلایا جائے گا. آپ مسکرائے. پھر آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. وہ جو لشکر ہوگا اس لشکر میں جو بھی شریک ہوگا ان سب کو اللہ رب العزت نے جنت ان پہ واجب کر دی ہے. حضرت ام ہانی کے پاس ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت خاتون ہے، یہ بیٹھی ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا فرما لیں کہ میں بھی ان میں سے بن جاؤں. یا رسول اللہ آپ دعا فرما لیجئے کہ میں بھی ان میں سے بن جاؤں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان کو بھی ان میں سے فرما دے. ام حرام ایک شوق ہے ان حضرات کے اندر، یہ جس طریقے سے مردوں کے اندر شوق ہے. ایک صحابی آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کچھ عمل بتا دیجئے کہ ہم کریں تو جنت پہ داخل ہو جائیں. یا رسول اللہ جنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیجئے، یا اللہ کوئی خاص عمل بتا دیجئے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ایسے ہی جب نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، تو ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی جنت والی بن جاؤں. تو آپ نے دوبارہ پھر درخواست کی یا رسول اللہ پھر دعا کیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے لیے دعا ہو گئی ہے. جب حضور دعا کریں تو مستجاب دعوات نہیں ہوگی، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام اس واقعہ کو 35 سال سے زائد کا عرصہ گزرا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. یہ مکہ سے مدینہ چلے گئی. مدینہ میں ہے، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو لشکر سمندر کے اوپر جنگ کرے گا. یہ پہلا بیری بیڑا ہوگا، اس میں جو بھی شریک ہونا چاہتا ہے اپنا نام لکھوا دے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے فرمایا اٹھئے، جنت کو خریدنے کا وقت آ گیا. یہ وہاں سے نکلے، اپنا نام لکھوایا، مدینہ سے نکلے، شام پہنچے، وہاں سے اس لشکر میں شریک ہوئے. اور پھر اس لشکر کے اندر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گری اور وہاں پہ شہید ہو گئی. آپ کے شوہر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہنچ کر نبی علیہ السلام کو یہ فرمان سنایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. جب یہ فرمان سنایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. وہ سعادت مجھے مل رہی ہے. اتنی بڑی ہستی، عظیم المرتبت ہستی، آج ہم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن مجید احادیث رسول سے ہٹ کر تاریخ کے آئینے میں پرکھنے لگ گئے. فلاں تاریخ میں ایسے کہا گیا بس وہ صحابی ایسا ہے، فلاں تاریخ میں ایسے کہا گیا بس وہ ایسے ہے. یاد رکھ لیں، یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اس بات کو ذہن نشین کر دیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. یہ کون سی شخصیات ہیں؟ بولیں بولیں. یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات یہ نہیں ہے کہ کسی تاریخ نے بھی کسی صحابی کے خلاف جو کچھ کہہ دیا ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، یہ صرف جو انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے بعد صحابی ہو، تابعی ہو، فقہا ہو، محدث ہو، جو بھی ہے وہ انسان ہیں اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ کس لیے ہوئی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے راستہ نکالنے کے لیے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے غلطی نہ ہوتی تو آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ شراب کی حد کیا ہے؟ آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ زنا کی حد کیا ہے؟ فلاں غلطی میں کون سی سزا دی جاتی ہے آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ وہاں پہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، ہمارے لیے آسانی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ قرآن مجید کے اندر جب کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان سے معاف کر دیا ہے، تو تاریخ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں جو دل کرے کہہ دے؟ یہ تاریخیں انسان کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان میں جو 4 بڑے مورخ ہیں، طبری کو لے لیں، یعقوبی کو لے لیں، 4 بڑے مورخ، ان کا تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ جب وہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو ان کا کام کیا یہ ہوگا کہ آپ کے لیے درست معلومات کو پیش کریں؟ نہیں۔ تاریخ کس کا نام ہے؟ یہ بابا جی نے کچھ فرما دیا کہ بھائی پہلے یہاں پہ ریحان میں ایسے ہوتا تھا، وہ لکھ دیا۔ دوسرے بابا جی نے فرما دیا یہ ہوتا تھا، وہ لکھ دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے تاریخ میں۔ تاریخ کوئی قرآن نہیں ہے، تاریخ کوئی احادیث نہیں ہے۔ ہاں، جو تاریخ قرآن کے موافق ہوگی، حدیث کے موافق ہوگی، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ گندی ٹوکری میں ڈالنے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی تاریخ کسی صحابی کے بارے میں کچھ طرف سے کہتی ہے تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دلوں میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اس طریقے سے ہو، جو بھی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کچھ بھی کہے، ہمارا دل اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یہ بڑے جو حضرات گزرے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ خلفائے راشدین برحق ہیں، صحابہ برحق ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ کل اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کل ان کے لیے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ہماری کون سی سوچ ہوگی؟ کیا ہمارا علم ہوگا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص گیا، فرمایا آپ بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیسا سوال کیا آپ نے، کیسا سوال کیا آپ نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے تھے، آپ کو جہاد کرتے ہوئے میدانی جہاد میں جو مٹی اڑ کر آپ کے گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں لگی تھی، اس مٹی کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، یہ حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو بھی ہیں بڑی ہستی ہیں، لیکن ان کے پاس حضور کی صحبت تو نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر فرمایا ایک دوسرے مقام پہ، ایک دوسرے بدایہ و نہایہ میں یہ والی بات، دوسرے نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے ناک کی نتنی کی یہ مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صوب کے برابر ہوں، اس سے بھی بھاری ہے۔ کائنات کے سارے ولی سب کے سب مل کر ایک ادنا صحابی کہ جس نے لمحہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے ساتھ وقت گزار دیا، یہ سب اس سے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا چناؤ کیا تھا نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے۔ ان اللہ اختارنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ آج جوڑتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت فلاں صحابی ایسے تھے، ٹھیک ہے ہوں گے جی، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ایسے تھے، ہم کہتے ہیں ایسے تھے۔ کیوں؟ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت نہیں ہے۔ آج آپ کسی شخص کو کھڑا کر دیں، کسی جوان کو کھڑا کر دیں، ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، 10 صحابہ کے بارے میں ایک مجلس میں فرمایا جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کے نام سنا دیں، تو کون سا ایسا جوان ہے جو کہے کہ مجھے یہ نام یاد ہیں؟ ہم صحابہ کی محبت کا دم تو کرتے ہیں، اپنی جھوٹی زبانوں سے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کسی ایک سے پوچھ لیں آپ کہ 10 صحابہ کا نام سنا دیں، نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھ لیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کا نام سنا دیں، فرفر سنا دیں گے۔ فلاں یوٹیوبرز کا نام بتا دیں، فرفر بتا دیں گے۔ فلاں سوشل میڈیا ورکر جو ہے ان کا نام بتا دیں، فرفر بتا دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی حالت آج یہ ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے ختم ہو چکے ہیں۔ پھر نتیجہ وہ آئے گا، ایک جماعت واپس آئی جنوبی پنجاب کے علاقوں سے، واپس آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی اور کہا کہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری تشکیل ہوئی تھی وہاں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ایک جوان سے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام عمر ہے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کون تھے؟ کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر کون تھے۔ آج الحمدللہ اتنا تو ہے کہ یہ تو جانتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ اگر آج ہم اس نسل پہ محنت نہیں کریں گے تو کل وہ ہوگا جو وہاں پہ ہو رہا تھا کہ نام تو ابو بکر ہوگا پر علم نہیں ہوگا کہ ابو بکر کون ہے، نام تو علی ہوگا پر علم نہیں ہوگا کہ حضرت علی کون ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو یاد دلائیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتیں ہوں گی۔ وہ مائیں ختم ہو گئی جو مائیں رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو حضرت خالد بن ولید کے قصے سنایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنایا کرتے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنایا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنایا کرتے تھے۔ پھر نتیجے میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے تھے، نور الدین زنگی پیدا ہوا کرتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج جب وہ مائیں ختم ہو چکی ہیں تو پھر ایسا ہی معاشرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر نظر ڈالنی ہے۔ ادھر سے آپ دشمن کو دیکھ لیں کتنی زیادہ محنت کر رہا ہے، کون سی چیز ہے کہ اس نے تیار کی ہو آپ کے پاس نہ بیچی ہو، کون سی ایسی چیز ہے؟ اس وقت بچوں کو سنانے کے لیے ان حضرات کے واقعات سنائے جاتے تھے، اکابرین کے واقعات سنائے جاتے تھے، سلف صالحین کے واقعات سنائے جاتے تھے۔ دلوں میں بچوں کے ان حضرات کی محبتیں پیدا ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ نہ رہے، اب سنانے کے لیے بچے کو موبائل دے دیا، جی بھائی ٹھیک ہے جی یہ کارٹون دیکھ رہا ہے، موٹو پتلو دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس بچے کو ماں پتلو نظر آتی ہے اور ماں موٹو نظر آتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے۔ پھر فلاں کارٹون لگا کر دے دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر کی سازش ہے، یہ غیر کا طریقہ کار ہے، یہ غیر کی محنت ہے۔ اب چھوٹا سا 2 سالہ بچہ
1.5 साल बच्चा, कुछ उसका शऊर बेदार हो गया, अब उसको आप ये लगा कर देते हैं, वो खामोश हो जाता है, वो चुप हो जाता है, तो मालूम हुआ कि दुश्मन अपनी मेहनत में कामयाब हो चुका है। दुश्मन अपनी मेहनत में, अपनी साजिश में 100% नहीं 101% कामयाब हो चुका है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? हमने अपने बच्चों पे कितनी मेहनत की हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हर बंदे को हर अपने घर के माहौल का इल्म है, हर बंदा जानता है कि हमारे घरों में क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, हमारे बच्चों में पैदा फरमाए, हमारे माशरे में पैदा फरमाए। फिर वो माशरा पैदा हो जाएगा जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का माशरा था। फिर आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होगा। आज का माशरा क्या है? भाई भाई से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, माँ बेटी से भाग रही है, बेटी माँ को आंखें दिखा रही है। ये माशरा इस वजह से है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं है। वरना फिर क्या होगा? आपने सुना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आखिरी हालत है, नज़ा चल रहा है, एक सहाबी को पानी की जरूरत पड़ी, पास में दूसरे ने कह दिया मुझे पानी की जरूरत है, इसने मरना कबूल कर दिया है पर उससे पहले पानी को कबूल नहीं किया। ये कौन लोग थे? वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। ये वही लोग थे, वही लोग थे कि जो नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम जहन्नम के किनारे पर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां से आपको बचा दिया। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम की इन हजरात पे मेहनत थी, इन हजरात की मेहनत थी। वो जो दूसरे के खोपड़ियों के अंदर शराब पीने को अपना फख्र समझते थे, अपनी सआदत समझते थे, अब दूसरे के लिए जान देने को अपना फख्र समझते हैं, दूसरे के लिए जान देने को अपनी सआदत समझते हैं। क्या हुआ था पीछे? हुजूर की मेहनत थी। अगर आज हम अपने माशरे पर मेहनत करेंगे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो बहारें फिर हम देखेंगे, जन्नत कैसा माहौल फिर हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा है, सुना है, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।